مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی کہ 9 مئی سے 10 مئی سے پہلے 9 مئی بھی ہوا تھا، تو آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر تاحال کوئی کنسیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں انہوں نے تو یہ ابھی تک اعتراف گناہ تو کرے نا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے نظام میں کہتا ہے کہ اعتراف گناہ کرو میں تمہیں معافی دوں گا. ہم نے کیا معافی دینے والے کون ہیں؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو ابزالو کرنے کے لیے جو جرائم ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں. میں ایک بات آپ کی وساطت سے پوچھتا ہوں کہ سارے کے سارے ایئر فورس کے ٹارگٹ کیوں چنے گے؟ چاہے وہ میاں والی تھی یا جہاز کہیں لگے ہوئے تھے ان کو جلایا گیا، کیا فوج کے ٹارگٹ؟ احتجاج جو تھا وہ پاک فوج کے خلاف کیوں نہیں تھا؟ کیوں تھا؟ کیوں تھا اس کا؟ what was behind this madness? there was definitely a method in this madness. یہ کوئی ایسے نہیں تھا کہ اٹھ کے ایسے چلے پڑے، یہ باقاعدہ پلان کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے 9 مئی کو گھروں میں نکلے اور ان کا ٹارگٹ تھا. سڑکوں سے رکاوٹیں جو ہے وہ ہٹائی گئیں، ان کے پیچھے کون تھے وہ جنہوں نے ہٹائی؟ وہاں پہ وہ ایلیمنٹس تھے نا اس وقت. مطلب ہے کہ منطقی انجام تک یہ پہنچے گا. میں آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، مہلت دے، میں اس ماحول میں وہ بات کریں جو میں نے 8 9 10 دن جو ہے میں نے جو بات کی، جب آرمی چیف نے تبدیل ہونا تھا، میں نے جو باجوہ صاحب سے بات کی، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جو انہوں نے باتیں کی ہوئی. مجھے باتیں سن کے شرم آ رہی تھی کہ کیا کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. کچھ بتائیں گے قائد صاحب؟ جی کچھ بتائیں گے آپ کہ کیا ڈیمانڈز کی ہیں انہوں نے؟ نہیں چلیں کوئی نہیں، میں ابھی اور there is too much on the plate these days، کسی اور پر چھوڑ دیں. یعنی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ایک نمبر 1 کے اوپر بندہ ہے، اس کو آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی بنایا، ڈی جی ایم آئی بنایا، اس کو کور کمانڈر بنایا، وہ سورڈ آف آنر لی ہوئی اس نے، اور آپ آرگومنٹ کیا دے رہے ہیں؟ اور پھر بندے میاں نواز شریف کے پاس بھیج رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جا کے اس بندے کو کہیں کہ یہ بات اس طرح کریں. کیا ڈیسپریشن دیکھ لیں، کیا یہ اس ملک کے لوگ ہیں؟ اور اٹ واز اگینسٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو میرا ایمان ہے کہ یہ ڈیسٹنی تھی عاصم منیر کی، تو اسے چیف بننا تھا اور ہم نے یہ فتح حاصل کرنی تھی. اس کی ڈیسٹینیشن تھی، قوم کی بھی یہ ڈیسٹینیشن تھی، ڈیسٹنی تھی. اس کی بھی ڈیسٹنی تھی اور ہماری بھی ڈیسٹنی تھی، قوم کی بھی ڈیسٹنی تھی. یہ اعزاز جو تھا اللہ تعالیٰ نے قوم کے اور اس حکومت کے اور آدمی کے ذمہ جو ہے کیا ہوا تھا. اور وہ جو سجیشنز دیتے تھے، استغفر میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. تو خیر صاحب آخری سوال، تو لگتا تو ایسے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کو روکنے کے لیے اس سازش میں جنرل باجوہ بھی شریک تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. 100%، 200%، they were hand in glove. وہ کنٹینیوشن چاہتے تھے کہ جی وہ جو پچھلے 6 سال سے چل رہا ہے معاملہ وہی چلتا رہے، اور توتی بولتا رہے، جو میں جو تھیوریز دیتا رہا ہوں، میں جو سجیشنز دے رہا ہوں وہی جو ہے وہ مانی جائیں اور اس کے اوپر ہی سارا کام ہوتا رہے. انہوں نے بندہ بھیجا، میں بندہ کو نہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، جو بندہ جس کو بار بار بھیجتے رہے وہاں پہ لندن، وہ ایکسٹینشن خود بھی کینڈیڈیٹ تھا پرائم منسٹر کا، جو بندہ جاتا تھا.